رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو بیویاں۔ کیا تدبر ہے آپ کا، کیا قرآن فہمی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ غامدی صاحب سورہ احزاب کی سورت نمبر 33 کی جو آیت نمبر 33 ہے، میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں کہ جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے، جبکہ میں آپ کو ایسی روایت بتاتا ہوں کہ جس میں ازواج یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل البیت کے لیے نازل ہوئی ہے، پنجتن پاک کے لیے اتری ہے۔ آپ کی فہم معتبر ہے یا ازواج کی فہم معتبر ہے؟ ازواج تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ہم غامدی صاحب سے سوال کریں تو غامدی صاحب سے سوال مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے، غامدی صاحب یہ بتائیں کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، غامدی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ غامدی صاحب جواب دیتے ہوئے کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس قرآن میں کہیں پر بھی اس طرح کے کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ خمر حرام ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ آیا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو، اس سے بچو۔ تو جو حرمت کی بات کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، قرآن کا یہ نظم کلام ہی نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب کا جو یہ نظم کلام ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں آج چاہوں گا کہ غامدی صاحب کو یہ نظم کلام سمجھاؤں انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن فہمی کیا ہوتی ہے، اہل البیت کون ہے، قرآن مجید کو کیسے مطالعہ کیا جاتا ہے، تدبر قرآن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ غامدی صاحب کا ایک کلپ مجھے موصول ہوا، میں نے کافی عرصہ یہ انتظار کیا کہ غامدی صاحب اہل البیت سے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ کئی مواقع پر مجھ سے غامدی صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا، ان کی شخصیت کے بارے میں، تو میں شخصیات کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں، تبصرہ نہیں کرتا ہوں، رونا بھی یہی چاہیے، لیکن جب نظریات و شخصیات کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر دونوں لازم ملزوم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب آپ کسی بھی نظریے پہ بات کر رہے ہوں گے تو لوگوں کا ذہن فوراً اس شخصیت کی طرف جاتا ہے، تو ایسے میں اگر آپ شخصیت کے اوپر کمنٹ نہ بھی کریں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے شخصیت کے اوپر کمنٹ کیا ہے۔ اور میں یہاں کوئی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ شروع میں جو میں نے غامدی صاحب کا اسٹائل اپنایا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ غامدی صاحب کا طریقہ ہے، اور غامدی صاحب یہی منہج رکھتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک اسکالر تھے دکتور شاہرور، ان کے بارے میں یہی مشہور تھا، اور ان کے اقوال اسی طرح ہی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے شاید غامدی صاحب نئے ہوں، لیکن میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ میں بہت قدیم دور سے ان کا مطالعہ کرتا رہا ہوں، اور آج جو میں ان کے بارے میں نے گفتگو کی ہے یا کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، کوئی انالائسس نہیں کیا ہے۔ ان کی جو ویڈیوز ہیں تقریباً اکثر میں نے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن پہلے بہت دیکھی تھی، پھر میں نے ایک وقت کے بعد ان کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ ڈیلس کے جو خطبات ہیں، جو ایک سیریز ہے کاؤنٹر نیریٹو جنہوں نے پیش کیا ہے انتہا پسندی اور خارجیت کے اوپر، اور اسلام کی سیاسی نظام کے حوالے سے شخصیات کے اوپر جنہوں نے گفتگو کی ہے، وہ سیریز میں نے دیکھی ہے۔ ان کی کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، میزان ہے، مقامات کو میں نے زمانہ طالب علمی میں پڑھا ہوا تھا، اور اس کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو ان کا ضالن کے معنی کے اوپر جو مناظرہ اور ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو غامدی صاحب کے حوالے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ دیانتدار شخص نہیں ہے کم از کم۔ باقی جو اسکالر حضرات ہیں، علماء، ان کے ساتھ میرا بہت اختلاف ہے، لیکن میں جب علماء سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ متعصب نہیں ہوتے۔ غامدی صاحب کے بارے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ یہ اہل بیت کے بارے میں متعصب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو ویڈیو مجھے ان کے بارے میں پہنچی ہے، انہوں نے حال ہی میں اہل البیت کے موضوع پہ گفتگو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی توانا آواز الحمدللہ حدیث ثقلین کو پہنچانے کا، اس کو پروموٹ کرنے کا ہماری آواز ہے، شاید کہ کسی اور کی آواز ہو، اور مجھے اس کے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر حدیث ثقلین کے بارے میں
جتنی بھی ترویج مجھ سے ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں. اور یہ ویڈیو ان کی ابھی منظر عام کے اوپر آئی ہے جس میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ اہل البیت کون ہے. گاندھی صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ حدیث ثقلین کیا ہے، اور جو سوال کرنے والے ہیں یہ ان کی بھی بددیانتی ہے کہ انہوں نے شیعہ کتاب کو سامنے پیش کیا کہ شیعہ کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو گاندھی صاحب یہ بتائیے گا کہ اہل البیت کون ہے. تو میں سوال کرنے والے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف شیعہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ شیعہ روایت ہے. اور حدیث ثقلین کے ساتھ اس امت کے جو اس طرح کے اسکالرز ہیں انہوں نے یہی چال چلی ہے. اولاً تو عوام کو بتایا نہیں ہے، اور یہ روایت پہنچائی نہیں گئی، درست طریقے پر نہیں پہنچائے گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کتابوں میں موجود ہے. جناب اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ جو کمزور اور ضعیف درجے کی روایات ہیں انہیں تو آپ چوک چوراہوں پہ پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی جو دعوت اور تبلیغ کی، آپ کی جو تنظیم کی جو اساسیات پر مبنی جو روایات ہیں ضعیف اور موضوع درجے کی، وہاں پر آپ نے اس صحیح روایت کو رکھا ہے؟ ایمان سے بتائیے. تو آپ نے نہیں رکھا. تو یہ دعویٰ آپ کا کرنا کہ بھائی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل موجود نہ ہو. تو عملاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ثقلین نسین منسیہ ہے، اس کو بھلا دیا گیا ہے. تو انہوں نے طریقہ یہی چلا ہے سوال کرنے والے صاحب نے کہ جناب یہ شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. بعد میں انہوں نے اہل سنت کتابوں کی گفتگو کی، لیکن شروع میں تاثر یہ دیا گیا کہ یہ شیعہ روایت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہمارے عامت الناس کو اولاً بتایا نہیں جاتا، جب بتایا جاتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ یہ تو شیعہ کتاب کی روایت ہے. آپ ان کے سامنے حدیث رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل البیت ہے، میری اولاد ہے. تو کہیں گے کہ یہ تو شیعہ روایات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی روایات ہے. دوسرا پھر گاندھی صاحب نے جب اس پر گفتگو کی ہے تو گاندھی صاحب نے یہاں سے آغاز کیا ہے کہ یہ روایت مسلم میں اور دارمی میں موجود ہے. گاندھی صاحب یہ صرف مسلم اور دارمی میں موجود نہیں ہے، یہ روایت امہات الکتب کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، تمام مسانید کے اندر ہے، تمام مصنفات کے اندر یہ روایت موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اسی طرح مستداد کے اندر موجود ہے، ہماری سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور 110 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. یہ حدیث متواتر ہے. آپ اس کو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ کوئی خبر واحد ہو. یہ خبر واحد نہیں ہے. آپ انکار تو نہیں کر سکے، لیکن آپ نے صرف یہ 2 کتابوں کا نام لیا، گویا کہ یہ خبر واحد ہے اور بس اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. اور میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں. یہ اور حدیث غدیر خم کا جو خطبہ ہے، حدیث الثقلین اس خطبے کا ایک حصہ ہے، اور غدیر خم کی جو روایت ہے وہ بھی متواتر درجے کی ہے. پھر آپ نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم ان سے جب تک تمسک اختیار کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو. دوسری میرے اہل البیت ہیں. اب یہ تمسک کے اوپر ہمارے ہاں جو ڈنڈی ماری جاتی ہے گاندھی صاحب، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں صرف قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے تمسک اختیار کرنا ہے، باقی جو اہل البیت ہیں ان سے تو تمسک اختیار نہیں کرنا. ان سے تو محبت کا کہا گیا ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. ان سے صرف محبت کرنا ہے. کوئی سید مل جائے تو اس کے ہاتھ چوم لینے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جانا ہے، کسی پیر کی بیعت کر لینی ہے، کسی سید زادے کا احترام کر لینا، یہی چیز ہے بس اہل بیت سے محبت. اتباع کا تو روایت کے اندر نہیں ہے. میں نے ایک میزان بنایا ہوا ہے، اور یہ میرے اسی حدیث کے تناظر کے اندر ہے کہ جو میرا یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے کوئی رائے قائم کرنی ہو تو میں اس حدیث کو سامنے رکھتا ہوں کہ وہ شخص اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک شخص
اس کے بارے میں کہا جائے جناب وہ بڑا اہل بیت کا دفاع کرتا ہے، محبت ہے اسے، لیکن اگر وہ حدیث الثقلین کے اندر ڈنڈی مارتا ہو، صرف قرآن کو کہتا ہو کہ جناب اس سے استمساک کرنا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، باقی جو اہل بیت ہیں ان سے واجب اتباع نہیں ہے، تو ایسا شخص میرے نزدیک بھی ناسبیت کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ایسا شخص میرے نزدیک وہ کوئی محبان اہل البیت کے اس کا گریڈ نہیں بڑھتا ہے. تو یہ خیر بہرحال ایک معیار ہے، اور یہ رسول اللہ کا دیا ہوا معیار ہے جس کو میں نے سمجھا ہے، میری فہم ہے، ممکن ہے کہ آپ کی فہم کچھ اور ہو. تو گاندھی صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جیسے ابن تیمیہ ہو گئے، البانی، اور ہمارے ہاں معاصرین جو کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، بلکہ اکثریت ہمارے ہاں جو اہل سنت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف قرآن مجید سے استمساک کا کہا گیا ہے، اہل البیت سے صرف محبت کا کہا گیا ہے. تو گاندھی صاحب میں آپ کی غلط فہمی دور کرتا چلوں، بلا شک و شبہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں واحد کی ضمیر ہے، فخذوا بہ، یعنی قرآن کو پکڑو، قرآن سے استدلال کرو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ثقلین چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے دو چیزیں ہی جا رہے ہیں، ایک چیز چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. نہیں، رسول اللہ کی وصیت صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، اہل البیت کے لیے بھی ہے. تو ثقلین رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں. اب محبت کا علم کیسے ہوگا؟ آپ کیسے کہیں گے کہ جناب مجھے فلاں شخص سے محبت ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ مجھے اپنی والدہ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی والدہ سے ہے، اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت مجھے ہے، لیکن اگر والد ایک کام کا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، والدہ کسی کام کے کہتی ہیں آپ کہتے ہیں میں نے تھوڑی آپ کی بات ماننی ہے. تو مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ، کیا ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہے، اسے ماں باپ سے محبت ہے؟ خود قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، قرآن نے ان کی محبت کا معیار کیسے بنایا، کیسے آزمایا جائے گا ان کی محبت کو؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پیروی یہ ضروری ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے محبت ہے اور پھر محبت کے بعد وہی دعوے ہوں گے جیسے شادی سے پہلے ہمارے یہاں دعوے کیے جاتے ہیں، میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا، میں ستارے توڑ کے لا دوں گا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور پھر شادی کے بعد جو ہے جب کہا جاتا ہے دہی لے آؤ، دودھ لے آؤ، انڈے لے آؤ، سبزی لے آؤ، تو اس میں بھی جو ہے وہ کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب مجھے تو، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں کیوں لے کر آؤں. تو یہ وہ دعوے ہیں صرف جو ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو محبان اہل البیت بھی کہتے ہیں. در حقیقت محبت اور اتباع کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات ٹیکنیکل طور پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اس روایت کے شروع میں جو زید بن ارقم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو مجھے یاد نہیں ہے تو مجھے اس کا مکلف مت بنانا. تو زید بن ارقم کی جو یہ مسلم کی روایت ہے اس میں یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن زید بن ارقم سے جو دوسری روایت ہے جیسے سنن ترمذی کے اندر روایت ہے زید بن ارقم سے، تو وہاں پر جمع کا صیغہ ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے سنن ترمذی کی 3788. 3788 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں فیہما دونوں کے بارے میں یہ آیا ہے، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا. تو ان دونوں کے بارے میں تم مجھے کس طرح سے خلیفہ بنا، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو ترمذی کے اندر یہ زید بن ارقم سے روایت ہے، اور یہاں پر تثنیہ کا صیغہ آیا ہے. تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو چیزوں کے اندر دو چیزیں ذکر کر دی جائیں پہلے، اور بعد میں ان کی طرف جب پروناؤن کو لوٹاتے ہیں تو ضمیر کو لوٹاتے ہیں تو وہ واحد کی ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے اندر شدت التصاق ہوتا ہے، یعنی یہ دو آپس میں بہت ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ہے سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ منافقین.
واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، جبکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے دو ناؤن ذکر کیے گئے، یعنی دو اسم ذکر کیے گئے، اللہ کا نام اسم جلالہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ ذکر کیا گیا، اللہ و رسولہ۔ لیکن آگے جو اس کی طرف ضمیر لوٹائی گئی، احق ان یردوہ، کہ آپ اسے راضی کریں۔ کسے راضی کریں؟ یعنی ان دونوں میں سے ایک کو آپ نے راضی کر لیا تو دونوں راضی ہو گئے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر دیا تو اللہ کی رضا رسول کی رضا میں ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، تو دونوں میں آپس میں شدت التصاق ہے۔ لہٰذا آگے جو ضمیر لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اس طرح نہیں کہا کہ یردوہما، ہما نہیں کہا بلکہ یردوہ کہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہوتا ہے، عربیت سے واقف لوگ سمجھتے ہیں غامدی صاحب صرف یوں کرنے سے کوئی مفکر اور مدبر نہیں بن جاتا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ دوسرا غامدی صاحب، آپ نے یہ کہا، جو آگے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میں نہایت ادب سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس ویڈیو سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو آپ نے اس میں کتمان حق بھی کیا ہے، تحریف کا بھی آپ نے قرآن مجید کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ کس طرح سے؟ آپ نے یہ کہا کہ یعنی اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل البیت چھوڑا ہے، یعنی قرآن اور بیویاں چھوڑی ہیں اس امت کے لیے۔ آپ کی پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، جو مدعا ہے، جو آپ کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا ہے، اور کوئی بھی آپ کی ویڈیو کو دیکھے گا تو اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، نمبر ایک قرآن، اور نمبر دو بیویاں۔ قرآن اور بیویاں رسول اللہ نے چھوڑی اس امت کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا افسوس کا مقام ہے غامدی صاحب، کیا تدبر ہے آپ کا، کیا قرآن فہمی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ قرآن پھر جو اس حدیث ثقلین کی آپ نے جو تشریح اور تعبیر کی ہے وہ کس طرح سے؟ وہ یہ کہ قرآن کے بارے میں تو آپ نے یہ کہا کہ قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے، یہ نور ہے اور حاکم ہے ہر چیز کے اوپر، اور مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے آپ کی اس بات سے، لیکن صرف قرآن نہیں، اہل البیت بھی ساتھ ہے۔ اب اہل البیت کی جو تشریح آپ نے کی ہے، آپ نے کہا کہ اس سے گھر والے مراد ہیں، یعنی ہم جب بھی کسی زبان کو سمجھتے ہیں تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھر والے، تو اس میں بیویاں پہلے مراد ہوتی ہیں۔ اس میں میری ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیلاً میں نے وہاں پہ گفتگو کی ہے کہ گھر والے، یہ ہمارے اردو میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، آپ اردو سے قرآن کو نہ سمجھیے گا، قرآن کا اپنا محاورہ ہے، اردو زبان کے اپنے محاورے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ بعض محاورے آپس میں، ضرب الامثال، محاورے آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو محاورہ ہے، جس عربیت کے اندر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے، اہل البیت، وہ پورا انداز آپ قرآن مجید کا دیکھ لیں سورۃ الاحزاب کا، تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر بات کیا چل رہی ہے اور کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے ہاں چینل کے اوپر جب میں نے کمنٹس پڑھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے لوگوں کا ذہن بھی ایسا خراب کر دیا ہے کہ اس پر جو آپ کو واہ واہ مل رہی ہے، جو شاباشیاں مل رہی ہیں آپ کو، مجھے حیرت اس کے اوپر ہوئی کہ جو ضمائر ہیں، کم ضمیر، یعنی واضح موجود ہے کہ یہاں مذکر کا لفظ ہے، لیکن برا ہو تعصب کا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تو مذکر مراد ہی نہیں ہوتے، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس سے مراد ہے ہی مذکر، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے مذکر مراد ہے ہی نہیں۔ کیا تحریف کی عمدہ مثالیں قائم کی ہیں آپ نے غامدی صاحب۔ میں نے اپنے ایک دوست کو، جو سنی دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے آپ کی یہ ویڈیو جب ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے تو لعنت بھیج کر اس کو بند کر دیا، لیکن خیر بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے گفتگو کا، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو تحریف آپ نے کس طرح سے کی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کے اندر گفتگو کیا چل رہی ہے اور آپ نے یہاں پر کیا کہا ہے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہدایت لینی ہے اور باقی جو اہل البیت ہیں ان سے صرف محبت کرنی ہے، کیونکہ رسول کی بیویاں رسول کے بعد بھی موجود تھیں اور منافقین ختم نہیں ہو گئے تھے،
منافقین پروپیگنڈا کرتے رہے رسول کی بیویوں کے بارے میں، تو کہا گیا کہ ان کے بارے میں زبان مت کھولنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو کچھ مت کہنا۔ اور قرآن مجید کی جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہے، غامدی صاحب نے یہ پڑھی ہیں، وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر میں اس کی صحیح تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے، قرآن نے یہ فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں جو رسول اللہ کے بعد موجود ہیں، رسول کی بیویاں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ خیال کیسے کرنا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ آپ نے ایسی گفتگو نہیں کرنی، ان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ باقی ہدایت صرف آپ نے قرآن سے لینا ہے۔ اصحاب قصہ، پنجتن پاک، اہل البیت، جن کو خود ازواج نے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، غامدی صاحب نے سب کو بھلا دیا اور وہاں پہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ کتنی بڑی تحریف کی ہے غامدی صاحب آپ نے۔ چلیے قرآن مجید کی سورت کی جانب چلتے ہیں اور قرآن مجید کی سورت کا مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کیا فرمایا ہے، اور یہ سیاق و سباق کے نام پر، نظم کلام کے نام پر قرآن میں کیسے تحریف کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 28 سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا کہ یہ طویل آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظم کلام کے نام پر تحریف ہو رہی ہے نا، یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33 تک کا آپ دیکھیں، قرآن مجید کس طرح کے ضمائر یہاں پیش کر رہا ہے، کن سے گفتگو کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں، ان کنتن، اگر تم ہو، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہنے والی، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی کو، فتعالینا، کنتن جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی سامنے ساری عورتیں ہیں، سب عورتیں، سب ازواج مخاطب ہیں۔ پھر آگے فتعالینا، یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی ایک عورت نہیں بلکہ بہت ساری عورتیں مراد ہے۔ فتعالینا امتعکن، کننا، اسرحکن، ٹھیک ہے، 4 مرتبہ بلکہ 5 مرتبہ ہو گیا، کنتنا، تردنا، فتعالینا، امتعکن، اسرحکن، 5 صیغے یہاں پر ہو گئے، مخاطب کیا قرآن مجید نے جمع مؤنث کے ساتھ۔ آگے ہے آیت نمبر 29 میں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، 8 مرتبہ ہو گیا، یعنی سب مخاطب کون ہیں؟ عورتیں ہیں۔ یا نساء النبی، اب یہاں پر 9، مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ آیت نمبر 30 ہو گئی۔ آیت نمبر 31 میں آپ دیکھیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے تابعداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کننا کا صیغہ یوز کیا، کننا کی ضمیر یوز کی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ آگے پھر آیت نمبر 32 دیکھیں، یا نساء النبی لستن، نہیں ہو تم کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن، ان اتقیتن یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، فلا تخدعن یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، وقلن قولا معروفا۔ آیت نمبر آپ 33 میں جائیں، وقرنا، ٹھہری رہو تم، فی بیوتکن، اپنی گھروں میں۔ 15 سے زیادہ مرتبہ تو یہاں مؤنث کے صیغے لا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے مت نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں تک 20 کے قریب ہم اگر گنیں اس کو، میں نے اس کو گنا نہیں ہے، آپ گنیں تو زیادہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ مؤنث ساری عورتیں یہاں پر ہیں۔ لیکن آگے آپ جب دیکھیں گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے اصل یہاں پر سمجھنے والی بات۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پورا طریقہ ہی بدل دیا۔ اپنی گفتگو کا جو مخاطب تھے سامنے، پہلے مؤنث فیمیل سے گفتگو ہو رہی تھی، اب یہاں پر مخاطب چینج ہو گئے۔ کیسے چینج ہو گئے؟
اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، تم سے دور کر دے. کم وہاں ہے کن اور یہاں پر ہے کم. یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جب ہم، یہ ہمارے محاورے میں بھی ہوتا ہے، عرب میں بھی ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، کہ جب ہم کوئی بات صرف عورتوں سے کہنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم عورتیں، لیکن جب ہم کوئی بات عورتوں اور مردوں سے کہنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہیں. تو جب قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 28 سورہ احزاب کے اندر صرف عورتوں سے بات ہو رہی تھی، جمع مؤنث مخاطب کے صیغے ذکر کیے گئے، لیکن جب بات وہاں پر مرد اور عورت دونوں سے ہوئی اور زیادہ وہاں پر مرد ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید نے کم کا صیغہ استعمال کیا. یہ ہے قرآن مجید کی عربیت. آپ مجھے بتائیں قرآن مجید نے پیچھے مؤنث کے صیغے ذکر کیے، یہاں پر آ کر مذکر کا صیغہ کیوں ذکر کر دیا؟ کیوں؟ کیا اللہ رب العزت یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرما سکتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ کیوں نہیں کہا اللہ رب العزت نے؟ کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتائیں غامدی صاحب. اللہ رب العزت کا کلام حکمت کے اوپر مبنی ہے، کوئی حکمت ہے اس میں، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت خود ازواج یہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے اہل البیت کو بلایا، پنجتن پاک کو بلایا. غامدی صاحب سورہ احزاب کی سورت نمبر 33 کی جو آیت نمبر 33 ہے، میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں کہ جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے، جبکہ میں آپ کو ایسی روایت بتاتا ہوں کہ جس میں ازواج یہ کہتی ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل البیت کے لیے نازل ہوئی ہے، پنجتن پاک کے لیے اتری ہے. آپ کی فہم معتبر ہے یا ازواج کی فہم معتبر ہے؟ ازواج تو کہتی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو امام علی، سیدہ زہرا، حسن و حسین علیہم السلام، ان کے لیے یہ آیت اتری ہے. صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ام المومنین سے. ترمذی کے اندر ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہمارے گھر میں اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن پاک کے اوپر چادر اڑائی، اپنے اوپر علی، سیدہ زہرا، حسن و حسین علیہم السلام کے اوپر. تو آپ کی فہم معتبر ہے یا صحابہ کی فہم معتبر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سیاق کا اور نظم کلام کا جو رٹا لگاتے رہتے ہیں، اس پر بہت اچھی مثال یہ دی جاتی ہے. یہ بات ایسے ہی ہو گئے کہ جیسے غامدی صاحب کے ارد گرد کو ہم اگر خنثی بٹھا دیں اور ہم یہ کہیں کہ غامدی صاحب آپ کے ارد گرد 10-15 افراد دائیں اور 10-15 بائیں، ادھر بھی خنثی ہیں اور ادھر بھی خنثی ہیں، لہذا غامدی صاحب کا سیاق و سباق دونوں خنثی ہے، درمیان والا جو ہے یہ بھی خنثی ہے. تو یہ جو آپ کا ہے نا، یہ سیاق و سباق کے نام پر جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹرک کھیلتے ہیں، اس کی یہی ہے. سیاق و سباق اس طرح نہیں ہوتا. سیاق و سباق اگر ہے تو پھر آپ لفظ کے اوپر غور کریں. یہاں پر قرآن کا جو لفظ ہے وہاں پہ کن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور یہاں پہ کم کا لفظ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر زیادہ طور پر مرد ہیں، یعنی رسول اللہ کی ذات، علی، امام حسن و حسین، 4 مرد ہیں اس کے اندر علیہم السلام، اور ایک خاتون ہے سیدہ زہرا علیہ السلام. تو اسی لیے کم کا صیغہ استعمال کیا، کم کی ضمیر کو استعمال کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر رہ گئی بات یہ کہ یہاں پر صحابی کی گواہی بھی ہے، زید بن ارقم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں اہل البیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم، عورت مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور عورت چلی جاتی ہے گھر سے. تو اولاد وہ ہے کہ جو کبھی بھی نسب سے نکل ہی نہیں سکتے. بیوی تو پھر بھی اہل البیت سے کسی جگہ پہ نکل جاتی ہے، لیکن اولاد کسی بھی شکل کے اندر کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی، سیدہ زہرا، حسن و حسین علیہ السلام کے اوپر چادر اوڑائی کہ یہ ہے وہ، اپنی فہم استعمال مت کرنا، یہ ہے وہ اہل البیت کے جو تا قیامت قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، قرآن سے کبھی جدا نہیں ہے، اہل البیت علیہ السلام. دوسرا سوال میرا غامدی صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت ازواج کو چھوڑا ہے، آپ نے اطرتی کی جو روایات ہیں ان کو کیوں بلا دیا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اہل البیت، میں اپنے قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اطرتی، یہ بیان ہے اس کا، اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. آپ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، آپ نے اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی. پھر سوال یہ ہے کہ کیا عورت امام بن سکتی ہے؟ یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اگر ہم ازواج کو مانیں تو کیا وہ امام بن سکتے ہیں، امت کی قیادت کر سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمل کے لیے نکلی، قرآن مجید کی یہ آیت تھی ان کے سامنے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں میں ٹکی رہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل پہ چلی گئی. حضرت عائشہ زندگی بھر ندامت کرتی رہی. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے حضرت عائشہ کے حوالے زندگی میں، وَنَدِمَتْ نَدَامَةً كُلِّيَّةً بِمَسِيرِهَا الْجَمَلِ، کہ آپ زندگی بھر جمل پہ روانگی کی وجہ سے ندامت کرتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ آپ جب روتی تھیں تو آپ کا جو دوپٹہ تھا وہ بھیگ جایا کرتا تھا. اور حدیث الحواب کہ جب آپ رستے میں جا رہی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمل کے لیے جا رہی ہیں بصرہ، تو رستے میں ان پر حواب مقام کے کتے بھونکنے لگے. تو انہیں وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے وہ عورت کہ جس پر حواب مقام کے کتے بھونکیں گے اور اس کے ارد گرد لاشیں بہت زیادہ گری ہوئی ہوں گی، اور وہ ایک ایسے اونٹ پہ سوار ہوگی کہ جو بہت بالوں والا ہوگا. حضرت عائشہ کو حدیث یاد آ گئی. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو. ابن زبیر نے وہاں پہ کہا کہ نہیں، آپ یہاں پہ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ دونوں گروہوں میں اصلاح کروا دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قرآن یعنی بیویاں وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں اہل البیت، اور اولاد رسول یہاں پہ مراد نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا موقف ہے؟ عمار بن یاسر السابقون الاولون جلیل القدر صحابی ہیں. عمار بن یاسر کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ نے غامدی صاحب معاویہ بن ابی سفیان کے دفاع میں ویڈیو ریکارڈ کرائی، عمار بن یاسر کو آپ بھول گئے. صحابہ کا نام آپ لیتے ہیں، عمار بن یاسر پتہ ہے کون ہے؟ السابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن مجید ان السابقون الاولون کی ایمان کی گواہی دیتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ راضی ہو ان سے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خطبہ دیا. کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 7100. کہتے ہیں لما سار طلحۃ والزبیر وعائشۃ الى البصرۃ بعث علی عمار بن یاسر وحسن بن علی، کہ جب حضرت عائشہ ام المؤمنین، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی امام علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے صاحبزادے امام حسن بن علی علیہ السلام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ آپ بھی جائیں اور لوگوں کو لشکر کے لیے جمع کریں. تو راوی کہتے فقدما علینا الکوفہ، یہ دونوں ہمارے پاس کوفہ آئے. فصعد المنبر، فصعدا المنبر، اور یہ دونوں ممبر پر تشریف فرما ہوئے. فکان الحسن بن علی فوق المنبر فی اعلیٰ، تو امام حسن وہ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے. وقام عمار اسفل من الحسن، اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام حسن سے نیچے بیٹھے، یہ ادب کی وجہ سے. فاجتمعنا الیہ، ہم ان کے پاس آئے. فسمعت عمارا، میں نے عمار کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ان عائشہ تھا، بے شک عائشہ قد سارت الی البصرہ، وہ بصرہ آ رہی ہیں. واللہ انہا لزوجۃ نبیکم، خدا کی قسم یہ تمہارے نبی کی بیوی ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. لیکن یاد رکھنا ولیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم لیعلم ایاہ تطیعون ام ہی، اللہ تمہیں یہاں پر آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کے پیچھے چلتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں. اگر ازواج وہ قرآن کے ساتھ ساتھ تھی تو عمار بن یاسر علی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ عمار بن یاسر جلیل القدر صحابہ، انہیں حضرت عائشہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور پھر آپ دیکھیں جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے وہ واپس لوٹ گئے، حضرت زبیر واپس لوٹ گئے، کون بچا حضرت عائشہ کے ساتھ؟ تو جلیل القدر جو صحابہ ہیں، ابو ایوب انصاری، 100 بدری صحابہ، وہ سب امام علی کے ساتھ ہیں. تو ازواج وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے بیویاں نہیں چھوڑی ہیں، اہل البیت چھوڑے ہیں. غامدی صاحب آپ کو یہ بات میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعصب سے بالاتر ہو کر گفتگو کرنی چاہیے. لیکن وائے ہو تعصب کا، وائے ہو کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، کہ جو سینوں کے اندر ہے نا یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر ان کا فیصلہ میں نے آپ کو بتا دیا.
اسی طرح جو حدیث الحواب ہے، اس کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف آپ کو معلوم ہوگا، اور حضرت عائشہ کی جو اپنے اس عمل کے اوپر جو ان سے خطا ہوئی اس پر ندامت کیا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی، تو معلوم ہوگا کہ امام علی علیہ السلام اس مقام پر کس درجے پہ فائز ہے، جو کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ غامدی صاحب ان کو وہ مقام دینا نہیں چاہتے، لیکن غامدی صاحب کے چھیننے سے تو یہ چھینا تو نہیں جائے گا یہ مقام۔ آخر میں غامدی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 174 کا مطالعہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم حق کے لیے بات کریں اور حق کو نہ چھپائیں۔ کتمان حق یہود کے علماء کیا کرتے تھے کہ جو طریقہ یہاں پر غامدی صاحب نے اختیار کیا ہے، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں جو کہ کتاب میں اتاری ہیں، اور اس کے ذریعے تھوڑا سا سمن خریدتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔